الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے ہم پڑھ اور سیکھ رہے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ آپ کا والد، آپ کے بچے، آپ کی بچیاں سب صحابی رسول تھے۔ حضرت اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب غار کے اندر تشریف فرما تھے تو حضرت اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ جا کے وہاں کھانا پہنچاتی تھی۔ آپ اس بات کو ذرا اس تصور سے سوچئے کہ آپ جس محلے میں رہتے ہیں اور آپ کے سب محلے دار رشتہ دار ہوں اور سب اعزاء اقربا ہوں، اور رات کے آدھی رات والے حصے میں آپ کی یا میری جوان بیٹی اپنے گھر سے نکل کر محلے کے نکر والی دکان سے سودا لینے چلی جائے تو ہم تصور ہی نہیں کر سکتے اس گئے گزرے دور میں کہ یار پتہ نہیں اس کی عزت محفوظ ہوگی یا نہیں ہوگی۔ آپ یہ تصور کیجئے کہ یہاں صرف دو بندے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس وقت کا پورا شہر، پورا زمانہ آپ کے خلاف ہے، پورا زمانہ، اور صرف ایسے خلاف نہیں کہ باتوں کی حد تک مارنے کے در پے ہیں کہ قتل کر دیا جائے۔ اس وقت حضرت ابوبکر بن قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما اپنی جوان سال بیٹی کو کہیں کہ روٹی پہنچانی ہے، اور وہ بیٹی اس ذمہ داری کو ایسے خوبصورت طریقے سے نبھاتی ہے کہ اس کے اندر ناغہ نہیں ہوتا، انتظار کرتی ہے، کفار سو جاتے ہیں، سونے کے بعد ممکن تعاقب بھی کرتے ہوں، اس کے بعد وہ جوان بیٹی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس غار کے اوپر جا کے کھانا پہنچاتی ہے۔ اس غار کو اللہ تعالیٰ سب کو دکھائے، ایسے دیکھ کے پسینے آتے ہیں، حالانکہ اب تو راستے بھی بن چکے، اب تو سڑکیں بھی بن چکی، اب تو سیڑھیاں بھی لگ گئیں۔ آپ اس مکہ کو 1400-1500 سال پہلے اس غار کے کیا عالم ہوگا اور مکہ کی بستی کتنی ڈراؤنی ہوگی، اس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بیٹی وہاں کھانا پہنچاتی تھی۔ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ من کل الوجوہ اپنے اندر فضیلتیں رکھتے ہیں۔ اور پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ غلام جب فتح مکہ ہوا تو حضرت ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لگ بھگ 100 سال کے قریب تھے، 95 سال کے قریب۔ تو حضرت ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ اپنے والد کو کہ کلمہ پڑھ لیں، تو وہ کہتے ضرور پڑھتا ہوں، اور ضرور اس بات کی تصدیق کرتا ہوں کہ آپ کا نبی سچا نبی ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے والد کو، جو ہڈیوں کا ڈھانچہ تھے، اپنی پشت کے اوپر رکھ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آ رہے تھے۔ تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو کے کہتے ہیں کہ ابو بکر تو کہتا میں تیرے باپ کو تیرے گھر کلمہ پڑھا کے آتا۔ حضرت ابو قحافہ کہتے ہیں کہ میرے بیٹے، جو 30 سال پہلے تجھے بات سمجھ آئی، جو 30 سال پہلے تجھے بات سمجھ آئی، مجھے آج سمجھ آ رہی ہے۔ تو حضرت ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مسلمان ہوئے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس غلام کے بہت ساری نسلیں وہ صحابی رسول کا شرف رکھتی ہیں۔ اس لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام کے اوپر احسانات ہیں۔ پھر ہجرت کے وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت فرمائی، 2 سواریاں تیار ہوئی۔ یہ جو کسوہ اونٹنی ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور ہیبہ ملی، 400 روپے اس وقت کے جو روپے تھے، 400 میں خریدی گئی، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے کہا کہ یہ آپ کے لیے، یہ میرے لیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ابو بکر اس کے میں تجھے پیسے دوں گا۔ حضرت ابو بکر کہتے ہیں یا رسول اللہ خیر ہے، کوئی مسئلہ نہیں، میری چیز آپ کی چیز ہے۔ بولتے نہیں ابو بکر پیسے دوں گا۔
اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں آ کے پیسے دیے اسی اونٹنی کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، جو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت تھی اس کو، اسی اونٹنی کے اوپر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص سفر فرمائے، اور اسی اونٹنی کے اوپر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہت ساری سواریاں تھیں، واحد اونٹنی تھی جو جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دی تھی، اس کے اوپر وحش بھی اترتی تھی۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ جب وحش اترتی تو اس اونٹنی کی پسلیوں کی آوازوں کی کڑک کڑک ہم سنتے تھے۔ یہ بھی شرف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تھا کہ انہوں نے سواری دی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا اس دنیا سے جاتے ہوئے کہ لوگو، اتنے احسانات ہیں ابو بکر کے میرے اوپر کہ میں باقی پوری دنیا کے احسان اتار چکا ہوں سوائے ابو بکر کے، کہ ابو بکر کے اتنے احسان ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ان احسانات کا بدلہ عطا فرمائے گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے اوپر کوئی کتابچہ پڑھ لیں، کوئی کتاب پڑھ لیں، آپ کے اندر سچ کا جذبہ جاگے گا۔ آپ زندگی کے ایک ایک موڑ کے اوپر اپنے آپ کو سچ کے قریب پائیں گے، اور سچ بولنے میں، سچ کا ساتھ دینے میں آپ کے اندر جرت اور ہمت پیدا ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان نفوس قدسیہ جن کو اللہ تعالیٰ نے حزب اللہ کے لقب سے ملقب فرمایا، اور بالخصوص حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی اپنی زندگیوں کا حصہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔